نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے گئے، اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اور منا میں کچھ خطبے ارشاد فرمائے، اور ان خطبات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ امت کے سامنے پیش کیا۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان اور واضح کیا، ارکان اسلام کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان کے بارے میں تاکید کی۔ تقویٰ کا درس دیا، سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل میں بہت سی رہنمائیاں عطا فرمائیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی کیں جن سے صحابہ کرام کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ آپ کا آخری حج ہے۔ فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فخذوا عنی مناسککم، شاید اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو سکے، مناسک حج مجھ سے اچھی طریقے سے سیکھ لو، لے لو۔ اور حج سے واپسی پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپسی کے سفر میں صحابہ کرام کو حکمت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں اور مسائل سمجھاتے ہوئے واپس مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اور آپ جو جانتے تھے کہ وقت میرے پاس بہت تھوڑا رہ گیا، اللہ کی طرف سے اشارے آ گئے تھے۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ آپ کی دنیا سے واپسی اور رخصتی کا بہت بڑا اشارہ تھا۔ واپسی پہ ایک جگہ آئی جسے خم کہا جاتا ہے، وہاں پر پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، صحابہ بھی اتر گئے، اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جو لوگ مکہ کے تھے وہ مکہ میں رہ گئے، جو مکہ کے قرب و جوار کے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مدینہ کے اندر جانے والے مہاجرین و انصار، آپ کے قریب رہنے والے لوگ، اب یہ آپ کے ساتھ واپسی پہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں آپ نے خم نام کے ایک مقام پر تھوڑا سا قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک تالاب تھا، پانی کا تالاب، عربی زبان میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں۔ تو وہاں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جس طرح میدان عرفات میں دیا گیا خطبہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہوا، یہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ خطبہ غدیر خم کے نام سے معروف ہوا۔ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بہت سی نصیحتیں کی، کتاب و سنت سے جڑنے کی نصیحتیں، فتنوں سے بچنے کی نصیحتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بھی اس موقع پر ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے، تو واپسی پر آپ ایک مقام جو خم کے نام سے معروف ہے وہاں ایک تالاب تھا، رکے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں جہاں اور بہت سی باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، انی تارکن فیکم ثقلین، اے لوگو میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کرتے ہیں۔ اولہما، ان میں سے جو پہلی ہے کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ فیہ الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، لہٰذا جب بھی تمہیں رہنمائی لینی ہو، صراط مستقیم پر تم نے چلنا ہو اور تمہیں ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت پڑے تو تم نے کتاب اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ فخذوا بہ، اس کو لے لو، واستمسکوا بہ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور دوسری چیز، اس کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کی طرف اشارہ کیا، وسنتی، میرا طریقہ، میری سنت۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، وعطرتی اہل بیتی، میرے خاندان کے لوگ، میرے اہل بیت، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے، ان کی تم نے عزت و توقیر، ان کا احترام، ان سے محبت، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں، آپ کی نسل میں کوئی نورینہ اولاد زندہ موجود نہیں تھی۔ اللہ نے عطا تو فرمائی، 3 بیٹے دیے تھے اللہ نے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، اور تینوں کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو اس لیے آپ نے خصوصی تاکید فرمائی کہ تم نے میرے بعد میرے گھر والوں کا، میرے اہل بیت کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور مومنوں کی ماؤں کو یہ حکم دیا تھا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے وہ ساری امت کی مائیں قرار پائیں۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، یہ کون ہیں؟ امہاتہم، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اسی سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی دیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عورتیں تو دنیا میں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن تمہارا جو مقام ہے، تمہاری جو حیثیت ہے، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے اور زواج کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم چنی ہوئی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر چیز کو منتخب فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ خلق الخلق
اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا فجعلہم فرقتین، اللہ نے انہیں 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ جہنم کے لیے اور ایک جنت کے لیے۔ 2 حصوں میں اللہ نے پہلے ہی تقسیم کر دی کہ یہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک دوزخ میں جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ تخیر القبائل، دنیا کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کائنات کے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے والدین کا انتخاب کیا، اور والدین کے انتخاب میں یہ چیز ملحوظ خاطر رکھی کہ ولدت من نکاح لا من صفاح من لدن آدم الی والدیہ، کہ میرے والدین سے لے کر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تک میرے والدین کی جو نسل ہے، پشت ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، نکاح سے ہی رشتہ قائم کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کا انتخاب کیا، گھروں کو چنا، اور مجھے بہترین گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور پھر گھر والوں کو چنا، تو میرے لیے بہترین گھر والوں کا اللہ نے انتخاب کیا۔ تو اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح، عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہاری حیثیت، تمہارا مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ من یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح تم میں سے جو من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف له العذاب، اگر خدا نہ خواستہ کسی نافرمانی، کسی معصیت اور خلاف شرع کام اور فحش گوئی کے ارتکاب میں اگر تم پائی گئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب بھی اسی طرح کیا ملے گا؟ دوہرا ملے گا، دگنا ملے گا۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ، اور تم نے اس کتاب کی آیات کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، تمہارے گھروں میں اترتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا قیام اپنی ازواج کے گھر میں ہی ہوتا تھا، وہیں قرآن اترتا تھا۔ اور حکمت، حدیث، سنت اللہ کی وحی کی شکل میں جو اترتی ہے، اس کی تلاوت، اس کی تعلیم، اس کا تعلم، یہ تم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ نے تمہیں کیا کیا ہے؟ اللہ تمہارے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یذہب عنکم الرجس، ہر قسم کی ناپاکی، گندگی کو تم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب اچھے طریقے سے صاف اور پاک کرنا چاہتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ تم ایک خاص مقام اور حیثیت رکھتی ہو، تمہارے گھروں میں
قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اس تلاوت کو تم نے اپنا معمول بنانا ہے، اس حدیث و سنت اور حکمت سے تم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بلوایا، اور اپنے دو نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بھی بلوایا، اور اللہ سے دعا کیا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ جو تطہیر کا وعدہ تو فرما رہا ہے یہ ان کے لیے بھی کر دے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ازواج تو اہل بیت میں شامل ہیں، اور آپ کی اولاد میں سے سیدنا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے یہ بھی اہل بیت میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو اہل بیت کا مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ دونوں ہی اہل بیت میں سے ہیں۔ ازواج قرآن کی آیت کی روح سے، اور سیدنا علی اور ان کی جو اولاد ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ان کو بھی اللہ نے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ تو یہاں بھی افراط و تفریط سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اسلام اعتدال پر مبنی دین ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ اس میں نہ تو افراط ہے، غلو ہے، مبالغہ ہے، کسی کی شان اور مقام کو اس کے مرتبہ سے بڑھا چڑھا کر بلند کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اہل بیت تو دور کی بات، خود اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، لوگو میری تعریف کے بارے میں، میری تعریف کے اندر تم ایسے مبالغہ آرائیاں نہ کرنا جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغے کیے، اور انہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی اور رسول، اور معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کر کے انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، غلو کر لیا۔ تم میرے بارے میں ایسا نہ کرنا، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ خود اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ فَتَقُولُوا فِيَّا مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ ابْنِ مریم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بارے میں وہی باتیں کرنے لگ جاؤ جو نصارہ، جو عیسائی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ خدا ہیں، وہ خدا کا نعوذ باللہ حصہ ہیں۔ مختلف ان کے پھر آگے گروہ ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی انہیں معبود کا درجہ دیتے ہیں، کوئی انہیں اللہ کے بیٹے کا درجہ دیتے ہیں، کوئی ان کو ان کی ٹرینٹی بتاتے ہیں۔ یہ جو تثلیث کا عقیدہ، ثالث و ثلاثہ والا انہوں نے گھڑ رکھا ہے کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ مل کر جو ہے خدا بنتے ہیں، اللہ بنتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں تم نے میرے بارے میں نہیں کرنی۔ تو جب ہم اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کی مبالغہ آرائی والی بات یا مبالغہ آرائی والا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر یہ عقیدہ ہمیں نبی کے خاندان، نبی کی ازواج اور نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں، کسی امام، فقیہ، محدث، محدث کے بارے میں یہ غلو پر مبنی عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ مثلا غلو کی ایک مثال، کئی لوگ ان کو معصوم کہتے ہیں، جی اہل بیت معصوم ہیں، جی اہل بیت کے جو ائمہ ہیں وہ معصوم ہیں، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ حالانکہ معصوم ہونا صرف انبیاء کی صفت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں
جو ہے وہ گناہوں کی طرف جانے سے اللہ کی وہ حفاظت میں رہتے ہیں، اور وہ حفاظت کا بھی ایک الگ سے طریقہ ہے کہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بچاتے ہیں اور کیسے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے اللہ فوراً متنبع کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے رجوع کر لیتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی نا، دانا انہوں نے کھا لیا، وہ شجر ممنوعہ انہوں نے چکھ لیا، فوراً اللہ نے توبہ کی کیا کر دی، توفیق دے دی۔ نوح علیہ السلام سے تھوڑی سی لغزش ہوئی کہ بیٹے کے بارے میں، جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ عقیدہ کفر اور شرک کے اوپر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا ہے، پھر بھی اللہ سے کیا کہہ دیا، اللہ میرا بیٹا ہے اور تو بخشنے والی ذات ہے، اس پہ رحم فرما دے۔ اللہ نے کہا نو نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، دوبارہ یہ نہ کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اگر کوئی معمولی سی لغزش بھی ہوتی ہے اللہ فوراً متنبع کر دیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ عصمت انبیاء۔ عام آدمی کے حوالے سے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ معصوم ہے۔ تو اسی طرح اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم ہے، یا نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، ہم صحابہ کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ صحابہ کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، یا اولیاء اللہ کی شان یا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں، ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر کے ان کے لیے مغفرت کے اعلان کر دیے، لہٰذا ان سے اگر کوئی خطا ہوئی بھی ہے، ان سے اگر کوئی لغزش خواہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی ہے یا آپ کے بعد ہوئی ہے اور وہ حالت ایمان پر دنیا سے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے اعلان کر دیے ہیں۔ بدریوں کی طرف اللہ نے جھانک کے دیکھا تو کیا فرمایا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدر والو جاؤ اب آج کے بعد جو مرضی عمل کرو، میں نے تمہیں کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا، تم سب بخشے ہوئے ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب غزوہ تبوک کے موقع پہ انہوں نے کئی 100 دینار، کئی اونٹنیاں اور بہت سا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اور انہوں نے فنڈ جمع کروایا تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کیا کلمات نکلے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے نا، اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہ تعریفی اور توصیفی کلمات جو ادا کر دیے ہیں، ہم وہ بیان کرتے ہیں لیکن ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ ہم نہیں رکھتے۔ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام یہ جو غدیر خم کے مقام پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم نے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اس کو تھامنا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری سنت کو لینا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے جی، عطرتی اہل بیتی، میرے خاندان کے لوگ، میرے اہل بیت، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ افراط ہے مبالغہ کر لینا، تفریط ہے کوتاہی کر جانا۔ ان کی محبت میں غلو بھی نہیں کرنا اور نعوذ باللہ ان سے محبت کرنے میں کمی بھی نہیں کرنی۔ دونوں تباہی اور بربادی کے راستے ہیں۔ غلو
یہ بھی قوموں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ ہم سے پہلے دنیا میں دو بڑی معروف قومیں گزری ہیں، ایک قوم یہود اور ایک قوم نصارہ، دو امتیں ہوئی ہیں۔ ایک قوم نے غلو کا راستہ اختیار کیا، نصارہ نے غلو کا راستہ اختیار کیا اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے، اور دوسری قوم یہود کی، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تفرید کا، کوتاہی کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے ان کے مقام اور مرتبہ سے انہیں گرا دیا، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کا نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے ان پر، ان کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگا دیا، انہیں ولد الزنا کہا، انہیں بدکارہ عورت کے بیٹے کا لیبل دیا۔ یہ تفریط ہے۔ وہ ہیں کون؟ عبداللہ، اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ، القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا۔ حقیقت تو یہ تھی۔ تو پہلی دو قومیں، ایک قوم غلو کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، دوسری قوم جو صحیح مقام اور مرتبہ تھا وہ نہ دینے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ اس لیے ہمارا جو عقیدہ اہل بیت کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں ہونا چاہیے، وہ افراط و تفرید سے پاک ہونا چاہیے، وہ غلو اور جفا سے پاک ہونا چاہیے۔ جو مقام کتاب و سنت انہیں دے رہے ہیں، قرآن و حدیث انہیں دے رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول انہیں جو مقام دے رہے ہیں، ان پر ہمیں رہنا ہے، ان سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس خطبہ میں یہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی کوئی نورینہ اولاد نہیں تھی، اور دوسری وجہ کہ نبی علیہ السلام کی ازواج کو اجازت نہیں تھی کہ آگے کیا کر لیں، نکاح کر لیں، اس لیے آپ نے خصوصی حکم دیا، بھئی ان کا خیال رکھنا ہے تم نے، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کے جو رشتے میری وجہ سے تم نے جوڑے ہیں، یہ رشتے ختم نہیں کرنے، کیونکہ یہ رشتہ جو مجھ سے جڑ گیا، کل سبب و نسب منقطع، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر رشتہ، ہر تعلق یہ کٹ جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن کسی رشتے کو، کسی رشتے کی، کسی تعلق کو، کسی تعلق کی پہچان نہیں رہے گی، الا سببی و نسبی، مگر وہ تعلق، وہ رشتہ جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ نہ کٹے گا نہ یہ ختم ہوگا۔ تو یہ بڑا ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ دعا فرمائی، اللہم والی من والاہم وعادی من عاداہم، اے اللہ جو ان سے دوستی رکھے، ان سے محبت رکھے، تو ان سے محبت کرنا، وعادی من عاداہم، اور جو ان سے دشمنی رکھے، ان سے بغض رکھے، تو اس سے دشمنی رکھنا۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے محبین میں شامل فرمائے۔ اور یہ بھی فرمایا لا یبغض منا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، کہ جو شخص اہل بیت کے کسی ایک فرد سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ پھر یہ امید نہ رکھے کہ جنت میں چلا جائے گا، ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے پھر آگ میں داخل کریں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح آپ کی نسبت سے
جڑا ہوا ہر رشتہ وہ ہمیں ایسے ہی عزیز ہونا چاہیے، وہ ہمیں ایسے ہی پیارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں پر ان کے پیاروں کو ترجیح دیں، ہم اپنے رشتوں پر ان کے رشتوں کو ترجیح دیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں سے، ان کے اہل بیت سے محبت کر کے ان کا خیال رکھو۔ کیا رکھو؟ ان کا۔ بلکہ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب کوئی ہمارے والدین میں سے دنیا سے چلا جاتا ہے، والدہ چلی جاتی ہے یا والد یا دونوں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کی خدمت و اطاعت کیا کرتے تھے، اگر آپ ان کے جانے کے بعد بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میں ان سے حسن سلوک کروں، ان سے ان کی خدمت و اطاعت، وہ جو مجھ سے موقع چھن گیا، میں محروم ہو گیا، فرمایا اگر وہ اجر ابھی بھی لینا چاہتے ہیں، ان من ابر البر، حسن سلوک یا نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، حسن سلوک کی سب سے بڑی اور بہترین شکل وہ کیا ہے؟ صلۃ الرجل اہل ود ابی، کہ بندہ اپنے والدین، اپنے باپ، اپنی ماں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو تعلق دار ہیں، ان کے جو رشتے ہیں، ان کا ایسے ہی خیال رکھے۔ یہ تو ہمیں نصیحت ہے، یہ تو ہمیں اپنے والدین کے بارے میں حکم ہے نا جی۔ تو اگر ہمیں حضور سے محبت ہے، اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہر صاحب ایمان کو ہے، اس کے بغیر تو بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو پھر آپ کے اہل بیت سے محبت نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کے حقوق کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان ہوا ہے، لیکن افراط اور تفرید سے بچ کے ان کی شان میں غلو کرنا، انہیں معصوم سمجھنا، انہیں نعوذ باللہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، ان سے اللہ کی طرح اپنی حاجت روائی کروانا اور انہیں مدد کے لیے پکارنا، یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا، یہ عقیدہ ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ یہ غلو ہے، یہ وہ نصارہ والا غلو ہے جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ایک اور غلط فہمی کہ اہل بیت کا جب نام آئے تو صرف سیدنا علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تو اہل بیت میں شامل کرنا، لیکن ازواج کو اہل بیت سے کیا کر دینا؟ خارج کر دینا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ دونوں کا ادب، دونوں کا احترام، دونوں سے جو ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ان کے جو حقوق، ان کی شان اور ان کا مقام جو اللہ نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کو بیان کرنا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا، اور ان سے بشری تقاضوں کی وجہ سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کے جانے کے بعد، ان سے صرف نظر کرنا۔ صرف نظر کا مطلب یعنی ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے جو آپس کے کچھ چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے، کوئی کسی بات پہ تو تکرار ہوئی، تنازع ہوا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت عباس اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا۔ بعض دفعہ بعض صحابہ کے جھگڑوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہوتے تھے، قتل کے کیس آتے تھے، چوری کے کیس آتے تھے، زنا کے کیسز آئے ہیں۔ معاشرہ ہے، جب معاشرے میں لوگ بسیں گے تو اختلافات ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا حل ہوگا، ان کا حل نکالا جائے گا۔ شرابی آتے تھے، ان کو کوڑے لگتے تھے، ایک شرابی کو لایا گیا، کوڑے لگ گئے، ایک دفعہ لگے پھر لایا گیا، تو کسی نے کہہ دیا لعنہ اللہ، اللہ اس پہ لعنت بھیجے۔ کوڑے مارتے مارتے، تھپڑ مارتے مارتے، جوتا مارتے مارتے اس کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا تو فرمایا لا تلعنوا لا تعینوا علیہ الشیطان، بھئی لعنت مت بھیجو، اس کے خلاف تم شیطان کی مدد مت کرو، کیونکہ شیطان تو لعین ہے، وہ اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، اور تم یہ دعا کر رہے ہو، تم اس کی ہدایت کے لیے، تم اس کی بھلائی کے لیے، انہ یحب اللہ ورسولہ، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، سزا اس کو اس کے جرم کی مل گئی ہے۔ تو یہ جو مشاجرات ہوئے ہیں صحابہ کرام کے درمیان، یا صحابہ اور بعض جو ہے وہ ہم حدیث کی کتابوں میں کچھ ایسے اختلافات پڑھتے ہیں، اول تو اہل سنہ والجماعہ کا، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ ان پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، ان کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنے والے نہیں بن کے بیٹھ جانا، ہم نے ان کے جھگڑوں کو یا ان کے اختلافات کو ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ آج کل کئی لوگوں کی دکانداری اس پہ چمک رہی ہے، اور وہ ایسی روایات اور ایسی حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم کوئی اپنی طرف سے تو نہیں لا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نصیحت کرتے تھے، ما بال اقوام ما بال الناس، نام لے کر نہیں کرتے تھے۔ ہاں کسی کا ایسا کوئی جرم ہوتا، کسی پہ کوئی حد نافذ ہونی ہوتی، وہ تو ظاہر ہے پھر حد کے نفاذ کے لیے اسے سامنے لانا ضروری ہوتا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا، شرابی کو کوڑے لگائے گئے، زانی کو رجم بھی کیا گیا، جلاوطن بھی کیا گیا، پھر تو وہ نامینیٹ ہو جاتا ہے۔ باقی معاملات کے اندر آپ کی نصیحت عمومی ہوتی تھی، نام لے کر آپ نصیحت نہیں کرتے تھے۔ ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ایسی ایسی شرطیں بعض لوگ لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک کام جب میں کر رہا ہوں اور میں اجازت دے رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی اللہ کے نبی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو آپ اس طرح سمجھاتے تھے۔ اور پھر یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہی عقیدہ سمجھایا گیا ہے، محدثین کا یہی عقیدہ ہے، کتاب و سنت میں یہی عقیدہ بیان ہوا ہے، خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے فیصلے اللہ فرمائیں گے، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت و توقیر کرنی ہے، ان کا جو مقام کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے اسے بیان کرنا ہے۔ فضائل اہل بیت کی تمام روایات اور احادیث بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے فضائل و مناقب وہ بیان کرنے والے اہل بیت ہیں، ان کے درمیان محبت پیار کے رشتے قائم تھے، ان کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کے مت کھڑا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ کام بھی ہو رہا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں صدیوں سے اس کام میں۔ تو یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا نہیں ہے۔ ہم نہ تو کسی شخصیت کے بارے میں غلو کا شکار ہیں، اور نہ ہی ہم جفا کا شکار ہے، یعنی جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے اس سے ان کو نیچے نہیں کرنا۔ تو یہی خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے مقام پر دیا تھا کہ لوگو میرے جانے کے بعد تم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور میرے اہل بیت سے عقیدت کے، محبت کے جو رشتے قائم میری موجودگی میں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان میں کوئی کمی نہ آئے، ان میں کوئی دراڑ نہ آئے۔ کئی لوگ اب یہ غدیر کے نام پر ایک عید مناتے ہیں۔ اسلام میں بھائیو عیدیں دو ہی ہیں، زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی بہت سی عیدیں، فلانی عید فلانی عید، اسلام کی عیدیں صرف دو ہی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی عید شریعت میں، دین میں، اسلام کا اس کو کوئی تصور ہے۔ بہت سارے واقعات خوشی کے، غمی کے مسلمانوں کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے ہیں، لیکن آپ نے کسی ایک واقعے کو بھی غم کے طور پر یا خوشی کے طور پر عید کا نام رکھ کے منایا، ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ ہمیشہ کتاب و سنت سے لیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبہ غدیر خم میں بھی بنیادی بات یہی تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول یہی ہدایت اور روشنی کے منبع اور مصدر اور ماخذ ہیں، ان کو پکڑنا ہے۔ اہل بیت سے تمہاری محبت، عقیدت اور احترام، یہ رشتے قائم رہیں، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان میں کوئی کمی نہ آئے، نہ تو ان رشتوں میں تم نے غلو کرنا ہے اور نہ جفا سے کام لینا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگیوں کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بولتے، کرتے، سنتے، وہ ہمارے تک پہنچایا، وہ سن کر آگے انہوں نے بیان کیا، ان کے ذریعے ہم تک اللہ کا دین پہنچا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کی بہت ساری احادیث، امہات المومنین، یہ پاکی ناپاکی کے سارے مسائل، یہ ہمیں کیسے ملے؟ یہ خانگی زندگی کے مسائل یہ صحابہ اور اہل بیت نہ بیان کرتے تو یہ ہمیں دین کیسے ملتا؟ یہ ہمیں ان کے بیان کرنے سے، ان کے عمل کرنے سے، اور پھر آگے تابعین نے ان سے سنا، اور پھر محدثین نے ان سے سن کر جمع کیا، اور حدیث کے مجموعے مرتب ہوئے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر کتابیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں، احادیث کے مجموعے، قرآن کی تفسیریں لکھی گئیں۔ یہ وہی سلسلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے چلا، اور پھر یہ صحابہ کرام سے ہوتا ہوا تابعین تک پہنچا، ان سے تبع تابعین تک پہنچا، اور خیر القرون کا یہ سلسلہ اس کے بعد پھر محدثین نے انہیں اپنی کتابوں میں جمع کیا۔ اللہ ہمیں ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔